کے بعد میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں جن کی قیادت میں آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ میری مراد حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رشیدی جو دارالعلوم صدیقیہ لاتور کے ناظم ہیں اور ایک ادارہ چلاتے ہیں، متحرک شخص بھی ہیں، فعال آدمی بھی ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مبارک سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ حضرت والا اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکرم العلماء فإنه ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے بہت ہی زیادہ اور ہم سب کے بہت ہی زیادہ موقر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ہی علماء اور بالخصوص اس پروگرام کو جنہوں نے سجایا اور بسایا، حضرت مولانا اظہر صاحب اور مفتی محمد احتشام الحق صاحب اور اناؤنسر صاحب، میں آپ حضرات کے سامنے بہت دیر تک نہیں بولوں گا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے۔ نام لیا گیا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ مجھ سے پہلے جو حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب نے جو بات کی، سچ میں انہوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور دینی مدارس کے تعلق سے جو بات کہی ہے حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دیکھیے، میں اور آپ اور یہ ساری امت ہم سب نسبتی ہیں، اور ہم سبوں کو نسبتی ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ نسبتی نہیں ہے، جس کا کنیکشن، جس کا تعلق، جس کا ربط کسی سے نہیں ہے، وہ بندہ، وہ انسان کوئی کام کا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم اس جگہ جو جمع ہوئے ہیں، بحمداللہ مدرسے کی نسبت پر، مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے قرآن کریم کی تعلیم، اس قرآن کریم کی نسبت پر، مدرسے میں نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ حدیثوں کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کی نسبت پر، تو یاد رکھیے ہم سب نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کیا اچھا کہا ہے، لاکھ طاعتیں کریں قبول نہیں۔ طاعت کے معنی نیکیوں کے آتے ہیں۔ لاکھ طاعتیں کریں قبول نہیں، اس کی بخشش نہیں جس کی نسبت نہیں۔ آپ ان علماء سے پوچھئے کہ دینی مدرسوں کی جو نسبت پہنچتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا وہ مبارک چبوترا جسے صفہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر تمام مدرسوں کی نسبت جا کر جڑ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلم بن کر اپنے صحابہ کو شاگرد بنا کر امت کو یہ سکھلا دیا کہ دیکھو دینی مدرسے اس ڈھنگ سے، اس روپ سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی تو دینی مدرسے بہت اونچی اور بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت بات کرتے کرتے ایک اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ دیوانے پاگل ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بھارت کی اس بہترین تہذیب کو، کہ جنہوں نے مدرسوں میں انسان بنایا اور انسان بنا کر امت کے سامنے ایک بہترین چیز پیش کی ہے، وہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کچھ مہینے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی دماغ خراب ہوا تھا۔ اس ڈاکٹر صاحب نے میں کہا تھا کہ اس انڈیا سے 3 چیزوں کو بند کر دیا جائے۔
کہ دینی مدرسوں کو بند کر دیا جائے، جمعیت علماء ہند کو بند کر دیا جائے، دعوت و تبلیغ کو بند کر دیا جائے، تو میں آپ سے کہتا ہوں، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مدرسے میں سے ایک مدرسہ جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے، غالباً 1866 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 10 مقصد ہیں، 10۔ ان 10 مقصد کو میں آپ نہیں سناؤں گا، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام اس لیے عمل میں آیا تاکہ ملک بھارت سے گوری چمڑی والوں کو بھگا دیا جائے اور ان کا یہاں سے صفایا کر دیا جائے، اور پھر ملک بھارت کے اندر وہ پھول جو کھل رہے تھے دوبارہ پھر اسی کو بہار دلائی جائے۔ اس وجہ سے مدرسوں کو قائم کیا گیا ہے۔ بہرحال مجھے وقت کم ہے، میں زیادہ نہیں بولوں گا، تو مدرسے بہت اونچی اور بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مدرسے ہی کا تو ایک طالب علم تھا جو باہر نکلا اور تڑپا اور تڑپ کر کتنے داڑھی اور ٹوپی والے بنا کے چھوڑ دیا، انسانی تو بنایا۔ اور اسی طریقے سے اور بہت علماء کی ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کی ہی ایک ایسی ٹیم ہے، ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشیت اور زیادہ خوف رکھنے والی چیز ہے، اور علماء کی اکرام کریں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اکرم العلماء، علماء کی اکرام کرو، علماء کا اکرام کرو، زور العلماء، علماء کی زیارت کرو۔ حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقینی جانو۔ بہت ساری باتیں ہیں، ایک لمبی داستان اور ایک تاریخ ہے علماء کے متعلق۔ بہرکیف انشاءاللہ ہم علماء کی ضرور خدمت کریں گے، زیارت کریں گے اور اکرام بھی کریں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کیوں کریں گے؟ فَإِنَّهُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے۔ اور دوسری بات، اور میرے 2 منٹ باقی ہیں، ایک عالم دین کو دوسرے عالم دین کا بھی اکرام کرنا چاہیے۔ یہ گتہ صرف عوام پر نہیں ہے کہ صرف عوام ہی علماء کی کیا اکرام کرے، یہ علماء، یہ صرف عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے عالم کا اکرام کرے۔ ایک عالم کسی دوسرے عالم کی ٹانگ پکڑ کر نہ کھینچے، اس کا خیال رکھے۔ کوئی دوسرا عالم کام کر رہا ہے، اس کے کام کو سراہیے، اس کے کام کو بڑا بنائیے، نہ کہ ترتیب سے مسالہ لگا کے اور باضابطہ مقصد بنا کر اس عالم دین کو نیچا بتانے کی اگر کوئی ایک عالم کوشش کر رہا ہے، یاد رکھیے یہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے اور یہ بھی غلط کام کر رہا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مدرس تھے حضرت مولانا اصغر حسین صاحب، نام یاد رکھیے، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب بڑے اللہ والے تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد ایسا پیدا ہوا تھا جن کا نام منی شاہ رحمت اللہ علیہ، منی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ ایسا انسان پیدا ہوا کہ ہاتھ اٹھا لیا دعا قبول ہو گئی، مستجاب الدعا۔ ایسے شاگرد اللہ تعالیٰ نے اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں پیدا فرمائے۔ بہت بڑے عالم تھے لیکن کبھی زندگی میں امامت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں اور ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام کسی مصلحت کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ یہ 2 عالم بڑے تھے، اور اصغر حسین صاحب کبھی امامت نہیں کیا کرتے تھے، نمازی بھی پڑھاتے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں قحط پڑا، بارش کے اعتبار سے بارش ہونا بند ہو گئی۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو نماز استسقاء پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نماز استسقاء پڑھیں گے۔ تو 3 دن نماز استسقاء پڑھنے کا طے ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے امامت کی، 2 دنوں تک امامت کی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر امامت کرنے کا موقع آیا۔ اصغر حسین صاحب جو کبھی امامت نہیں کرتے تھے، اور علمی اعتبار سے جو امامت کرتے تھے، علمی اعتبار سے دونوں کا اختلاف تھا، علمی اعتبار سے اس میں جب دونوں کا اختلاف ہوا، بے حضرت تشریف لا رہے ہیں، ہم سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ کر زیارت کریں، تشریف رکھیے،
جلسے کا ماحول خراب نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے مہمان مکرم کی بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ عزتوں کو بڑھائے. اللہ ان کی کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اصغر حسین صاحب کبھی امامت نہیں کرتے تھے. اب تیسرے دن کا مسئلہ آیا. اصغر حسین صاحب نے امام صاحب کے کان میں یہ رکعت ڈالی کہ حضرت آج نماز میں پڑھاؤں گا. دیکھیے دھیان سے سننا، اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ آج نماز میں پڑھاؤں. سارا مجمع پریشان ہو گیا کہ اصغر حسین صاحب تو کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، آج کیا ایسا معاملہ ہوا کہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہے؟ آپ 3 دن 30 دن بھی نماز پڑھو گے تو بارش ہونے والی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تھا تو میں نے تیسرے روز نماز اس لیے پڑھائی. ایک عالم دین سے لوگ 3 دن تک بارش نہ ہونے پر بدگمان نہ ہو. ایک عالم دین سے کہ ایسے کیسے امام ہے کہ 2 دن سے نماز پڑھا رہے تھے، 3 دن سے نماز پڑھا رہے تھے، بارش نہیں ہوئی. تو لوگ بدگمان اگر ہو تو ان سے بھی اور مجھ سے بھی کہ نماز تو انہوں نے بھی پڑھائی لیکن بارش نہیں ہوئی. تو بدگمانی میں دونوں عالم شریک ہو اور دونوں عالموں کا اکرام ہو اور دونوں عالموں کی بدگمانی ہو. اس اعتبار سے ایک عالم دین نے دوسرے عالم دین کا اتنا خیال کیا ہے. اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میری تو حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، اوقات بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک عالم دین کو ضروری ہے کہ اپنے دوسرے عالم دین کا اکرام بھی ضرور کرے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بہت دیر تک آپ کے سامنے کھڑا ہو. پھر ایک دفعہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تینوں نوجوان عالموں کو کہ جنہوں نے اس کو سجایا ہے اور پروگرام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.